نواز شریف جب پہلی بار وزیر اعظم بنے تو وہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنی مقبولیت سے وزیر اعظم بنے ہیں، لیکن اس کے برعکس ملٹری اسٹیبلشمنٹ سمجھتی تھی کہ انہوں نے نواز شریف کو وزیر اعظم بنوایا ہے، لہٰذا نواز شریف ان کی مرضی سے چلیں گے۔ آئی جے آئی اور مذہبی خیالات بھی ایسے ہی تھے، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ نواز شریف ان کی حمایت کی وجہ سے وزیر اعظم بنے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد اور مولانا سمیع اللہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ ساری طاقت ان کی لگائی ہوئی ہے اور اس لیے وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں، اور یہ مدد مفت میں نہیں تھی۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور مذہبی رہنما اپنی اپنی مرضی سے نواز شریف کو چلانا چاہتے تھے۔ مذہبی جماعتیں چاہتی تھیں کہ ہم نے جو مدد کی ہے اس کے بدلے میں نواز شریف اسلامی نفاذ قائم کریں، اور وزیر اعظم کے لیے یہی سب سے بڑا چیلنج تھا۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ مذہبی جماعتوں کا دباؤ کم کیا جائے۔ شریعت بل پہلے سے تیار پڑا تھا، لیکن نواز شریف نے اپنی ایک حکومتی پالیسی کے تحت ایک ایسی کمیٹی تیار کی جو نیا حکومتی شریعتی بل تیار کرے، اور انہوں نے یہ بل 5 ماہ کے عرصے کے بعد تیار کر لیا۔ مئی 1991 میں یہ شریعت بل جو حکومتی کمیٹی نے تیار کیا تھا اس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا۔ جب یہ بل پارلیمنٹ میں پیش ہوا تو ایک ہنگامہ مچ گیا۔ مولانا سمیع الحق اور قاضی حسین احمد اور مولانا فضل الرحمان اس بل کو سمجھتے تھے کہ یہ شریعت بل شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ شریعت بل ایسا ہی ہے جیسے شراب کی بوتل میں آب زمزم پیش کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان، سمیع الحق اور قاضی حسین احمد تو خیر عالم اسلام تھے اور دین کو سمجھتے تھے، لیکن محترمہ بینظیر بھٹو اور پیر پگھاڑا جیسے لوگوں نے بھی اس بل کو مسترد کر دیا۔ مذہبی جماعتوں نے نواز شریف پہ سخت تنقید شروع کر دی، اور مولانا سمیع الحق تو یہاں تک ناراض ہو گئے کہ انہوں نے نومبر 1991 میں حکومت سے علیحدگی اور ملک گیر ہڑتال کی کال دے دی۔ یہ وزیر اعظم کے لیے بڑا مشکل وقت تھا کیونکہ ان کے مذہبی اتحادی ان کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ ان حالات کو، ان پیچیدگیوں کو، اس مشکل وقت کو 2 چیزوں نے نکالا، وہ تھی ایک شراب کی بوتل اور ایک غیر قانونی پستول۔ اسلام آباد سے شراب اور اسلحے سمیت ایک خاتون گرفتار ہوئی جن کا نام طاہرہ تھا اور ان کی عمر 33 برس تھی۔ اس خاتون کی ایک آڈیو ٹیپ بھی ریلیز ہو گئی جس کی روایات مختلف اخبارات میں مختلف طریقوں سے چھپتی رہی۔ اس خبر نے، ان حالات نے، میڈم طاہرہ نے حالات کا رخ کافی حد تک موڑ دیا۔ میڈم طاہرہ اسلام آباد میں اشرافیہ کو تفریح تباہ کا سامان مہیا کرتی تھی۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ مولانا سمیع الحق ان کے مستقل گاہک ہیں اور وہ آئے روز وہاں آتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایسی باتیں کی جو قابل بیان نہیں ہیں، اور یہ سب کچھ مولانا سمیع الحق کے لیے شرمندگی کا باعث بن گیا۔ اس کے کچھ دنوں بعد ہی سینٹ کا اجلاس تھا جس میں طے ہونا تھا کہ شریعت بل کے خلاف کب اور کہاں کیسے اجلاس اور جلوس نکالے جائیں، ہڑتالیں کیسے کی جائیں۔ لیکن میڈم طاہرہ کی وجہ سے مولانا سمیع الحق کافی غمزدہ تھے۔ وہ اجلاس میں تو آئے لیکن وہ اپنی صفائیاں پیش کرتے رہے۔ انہوں نے میڈم طاہرہ کے الزامات سے صاف انکار کر دیا۔ خالی انکار ہی نہ کیا بلکہ سینٹ سے استعفیٰ بھی دے دیا، اور نواز شریف کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف کوئی تحریک بھی نہ چلائی۔ یہ سٹوری بھارت سمیت پوری دنیا کے اخبارات میں چھپتی رہی۔ تاہم میڈم طاہرہ نے کچھ عرصے بعد مولانا سمیع الحق کے ساتھ تعلقات سے انکار کر دیا، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ مولانا سمیع الحق کا دباؤ ختم ہو چکا تھا، جو باتیں رکنی تھی وہ رک چکی تھی، جو ہڑتالیں، جو اس طرح کے اجلاس کی باتیں تھیں وہ ختم ہو چکی تھی۔ نواز شریف نے
पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, लोड शेडिंग खत्म करने के लिए नए नए मंसूबों का आगाज किया। जब नए नए मंसूबों का आगाज किया तो उनमें एक नया मंसूबा कराची के पास खुब पावर स्टेशन था। खब पावर स्टेशन या खुब पावर स्टेशन बहुत बड़ा और एक अहम मंसूबा था। खब पावर स्टेशन एक अहम और बहुत बड़ा मंसूबा था जिसको मुकम्मल करने के लिए खजाने में, कौमी खजाने में इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो मंसूबा गैर मुल्की सरमायाकारी से मुकम्मल किया जा रहा था और जिसमें जाहिर है ट्रस्ट भी यानी सूद भी शामिल था। नवाज शरीफ बड़े पुरजोश थे कि बिजली आएगी जिससे सनतें चलेंगी, काम चलेंगे और पाकिस्तान की मईशत बहुत बदल जाएगी, हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ऐसे में इस्लामी शरई वफाकी अदालत से सूद के खिलाफ फैसला आ गया। फैसला ये था हर वो मंसूबा जिसमें सूद का अमल दखल है वो मंसूबे बंद कर दिए जाएं। इस मंसूबे पर अमल का मतलब यह था कि हब पावर स्टेशन बंद कर दिया जाए। लेकिन अगर हब पावर स्टेशन बंद करते हैं तो बिजली नहीं आती, लेकिन अगर बंद नहीं करते तो वफाकी शरई अदालत के खिलाफ जाते हैं और अगर खिलाफ जाते हैं तो उनकी मजहबी इत्तेहादी जमातें उनसे दूर हो जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा मसला था। अब नवाज शरीफ या बिजली बचाते या इत्तेहादी बचाते। ऐसे हालात में नवाज शरीफ के काम, वजीर आज़म के काम एक छोटा सा ज़रई बैंक आया। ज़रई बैंक के जरिए उन्होंने लाहौर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना था कि आया शरई इस्लामी वफाकी अदालत के फैसले पर अमल किया जाए या ना किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख डालती रही और फैसला ना आया। उधर फैसला आने तक सब खामोश थे और तारीख पे तारीख पढ़ने की वजह से मंसूबा मुकम्मल होता गया और आज ये मंसूबा 1300 मेगावाट बिजली फराहम कर रहा है। नफाज़े इस्लाम और सूद के खात्मे की तरह एक और दबाव अभी पीछे था, वो था मुआशी तबाही को कैसे रोका जाए। सूरत हाल ये थी कि सरकारी बैंक, सरकारी इंडस्ट्रीज तबाही के दहाने पर खड़ी थी। अरबों रुपए की करप्शन, जरूरत से ज्यादा मुलाजमीन की भर्तियां, इनकी लंबी चौड़ी तनख्वाहें और आए रोज मजदूर यूनियंस की हड़तालें, ये सब पाकिस्तान को पीछे लेके जा रही थी। आखिर इनसे निपटा जाता तो कैसे निपटा जाता। यही वो मसाइल थे जिनकी वजह से इदारे ठप होते जा रहे थे। अलाइड बैंक जो उस वक्त सरकारी तहवील में था 22 अरब रुपए के खसारे में था। एमसीबी भी कुछ ऐसे ही हालात से गुजर रहा था। ऐसे में एक मुश्किल फैसले की जरूरत थी। वजीर आज़म इस मुआशी दबाव से निकलने के लिए बहुत कुछ सोच रहे थे, बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहे थे। मुआशी बहरान से निकलने के लिए जो फैसला किया गया वो था इदारों को प्राइवेट कर दिया जाए। इदारों को प्राइवेट करने वाले फैसले से काफी परेशानियों का सामना हो सकता था। और फिर मैंने ये कहा कि सब इदारे जो हैं इस तरह के हम वापस करें, हम निजी शोबे को मुंतकिल करें। इससे जो आमदनी होगी हम उससे इंशाल्लाह अपने जो कर्जे हैं वो वापस करेंगे इस आमदनी से, जिससे जो आप हमें इंशाल्लाह देंगे और जो दूसरे इदारों से हमें हासिल होगी। मुल्क के दिफा को मजबूत करने के ऊपर खर्च करेंगे और इसी तरह से अपने सोशल सेक्टर्स के ऊपर एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज देने के लिए हम इन पैसे को अखबारात में रोजाना सफेद हाथी के नाम से इश्तहारात जिसमें लोगों को बताया जाता कि इदारों को प्राइवेट करना क्यों जरूरी है। ये प्राइवेटाइजेशन शुरू हो चुकी थी क्योंकि ये पॉलिसी भुट्टो की पॉलिसी के बिल्कुल उल्ट थी, बिल्कुल उसके खिलाफ थी। इसलिए पीपल्स पार्टी और आम आवाम ने इसकी शदीद मजम्मत की और मुखालफत की, इतनी ज्यादा मुखालफत की कि अपोजिशन सड़कों पे निकल आई। मजदूर यूनियंस ने हड़तालें करना शुरू कर दी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन न रुकी। ये वही पॉलिसी थी जो बाद में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी चलाती रही और आने वाले दौर में थोड़े बहुत रद्दोबदल से सारी हुकूमतें चला रही हैं। प्राइवेटाइजेशन से सनतों का रुझान बहुत बड़ा और कंपटीशन होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से इदारे तरक्की करना शुरू हो गए और इदारों ने बहुत ज्यादा तरक्की की। इन हालात में
اور پرائیویٹائزیشن کی وجہ سے پاکستان کی معیشت تیزی سے اوپر کی طرف گئی، لیکن اس میں کچھ مسئلہ ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ نواز شریف نے، وزیر اعظم نے کچھ جگہوں پہ اپنے من پسند لوگوں کو نوازا ہوا تھا، اس لیے یہ کام جہاں پہ فائدہ مند ثابت ہوا پہلے سال دوسرے سال وہ آہستہ آہستہ پرائیویٹائزیشن کی وجہ سے پاکستان نے اتنی ترقی کی کہ جتنی پچھلے 20 سال میں بھی نہیں کی تھی، لیکن اگلے سال من پسند لوگوں کو نوازنے کی وجہ سے پاکستان کی معیشت دوبارہ گر گئی۔ ماہرین یہی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ میرٹ پہ نہیں تعلقات کی بنا پر اس پرائیویٹیشن میں شامل ہوئے تھے، اس لیے منافع بخش نتائج حاصل نہ کر سکے، ان کا پاکستان کو فائدہ ہی ہوا۔ یہ براعظم انٹارکٹیکا قطب جنوبی ہے جہاں لاکھوں سالوں سے برف جمی ہوئی ہے۔ اس کے انتہائی کنارے پر 100 کلومیٹر کا پہاڑی سلسلہ ہے اور اس پہاڑی سلسلے کے دامن میں جنا انٹارکٹک سینٹر قائم ہے۔ یہ سینٹر 1990 اور 91 میں وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے تحت قائم کیا گیا تھا۔ پاکستان عالمی طور پر 37واں اور اسلامی ممالک میں پہلا ایسا ملک تھا جو اس قطب جنوبی میں انٹارکٹیکا میں سائنسی تحقیقات کر رہا تھا۔ یہ تحقیقات دراصل سمندر، برف اور برف میں چھپی زندگیوں کے بارے میں تحقیقات تھیں۔ یہ تحقیقات سمندر میں چھپی زندگی، سمندروں اور سطح سمندر اور برف میں ہونے والی تبدیلیوں، برف میں چھپے ہوئے حالات پہ منحصر تھی۔ یہ منصوبہ آج بھی جاری ہے۔ سائنسدانوں کو وہاں پر لے جانا اور لے کر واپس آنا پاک بحریہ کے ذمے ہے۔ جب یہ منصوبہ مکمل ہو رہا تھا، انٹارکٹیکا والا دور شروع ہو رہا تھا، اس وقت پاکستان کی گلیوں میں صدر صدام اور سکڈ میزائل گردش کر رہے تھے۔ وہ کیوں گردش کر رہے تھے؟ صدر صدام اس وقت کے ہیرو تھے یا ویلن تھے؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اگلی قسط میں۔ ایسا کیا ہوا وزیر اعظم بنتے ہی 3 ماہ بعد چیف آف آرمی اسٹاف اور وزیر اعظم کے تعلقات میں چپکلش آ گئی؟ یہ سب ہم آپ کو اگلی قسط میں دکھائیں گے۔ میں ہوں تنویر احمد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ جانو۔